آخر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کیا چیز تھی جس نے ڈاکوؤں کے سردار کو تائب ہونے پر مجبور کر دیا تھا؟ اور آج ہمارے معاشرے میں کون سی برائی سب سے تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف یہی بات کریں گے، اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیں۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں پیروں کا پیر بھی کہا جاتا ہے، بچپن کا ان کا ایک ایسا واقعہ جو لوگوں میں بے حد مشہور و مقبول ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ولی اللہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حد معجزات سے نوازا تھا، مگر ان کا بچپن کا واقعہ جو لوگوں میں بے حد مشہور و مقبول ہے۔ ناظرین و سامعین، بتاتے چلیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بچپن سے ہی حصول علم کا بے حد شوق تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم تو جیلان سے حاصل کی، جہاں پر ان کی رہائش تھی، مگر پھر دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہیں بغداد جانا پڑا۔ جیسا کہ اس دور کا رواج تھا کہ لوگ قافلوں کی صورت میں جہاں کہیں بھی سفر کرنا ہوتا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت چوروں کا اور ڈاکوؤں کا بے حد خدشہ رہتا تھا۔ اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی ایک قافلے کے ساتھ ہی روانہ ہونا تھا۔ جس دن انہوں نے قافلے کے ساتھ روانہ ہونا تھا، ان کی ماں نے انہیں اپنے پاس بلایا، ان کی قمیض کی تہہ میں چند سونے کی اشرفیاں سل دیں اور بہت سی نصیحتیں کی، جن میں ایک بڑی نصیحت یہ بھی تھی کہ بیٹا جو ہو جائے کبھی سچ کا دامن مت چھوڑنا اور جھوٹ کو مت اپنانا۔ چنانچہ وہ اللہ کو یاد کر کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب قافلہ آدھے راستے پہنچا تو جس بات کا خدشہ تھا آخر وہی ہوا۔ قافلے والوں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور قافلے والوں کو خوب لوٹا اور مارا بھی۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک ڈاکو آیا اور پوچھا کہ اے بچے تیرے پاس کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس 40 سونے کی اشرفیاں ہیں۔ اس پر وہ ڈاکو ہنس پڑا اور آگے چلا۔ کچھ دیر بعد دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی وہی سوال کیا کہ بتا تیرے پاس کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے سچ کا دامن نہ چھوڑا اور پھر سے وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 سونے کی اشرفیاں ہیں۔ جب اس بات پر اس ڈاکو کو یقین نہ آیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا تو اس نے سوال کیا کہ بتا بچے تیرے پاس کیا کیا ہے۔ اس پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے پھر سے وہی جواب دیا اور کہا کہ میرے پاس 40 سونے کی اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے میری قمیض کی تہہ میں سل دی ہیں۔ جب تلاشی لی گئی تو ان کی قمیض سے صحیح 40 سونے کی اشرفیاں برآمد۔ اس پر ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ بچے اگر تم چاہتے تو جھوٹ بھی بول سکتے تھے، لیکن تم نے سچ کیوں بولا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میری ماں نے گھر سے نکلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ کا ساتھ کبھی مت دینا اور سچ کو کبھی مت چھوڑنا۔ اس لیے یہ سن کر وہ ڈاکوؤں کا سردار خوب رونے لگا اور اس نے کہا تم اتنے سے ہو اور اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتے، اور میں تم سے بڑا ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ سب کو چھوڑ دیا جائے، ان کا لوٹا ہوا مال انہیں واپس کر دیا جائے اور آئندہ کسی کو نہ لوٹا۔ ناظرین و سامعین، سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک ڈاکو کھڑا تھا، اگر وہ چاہتا تو انہیں نقصان بھی پہنچا سکتا تھا، وہ چاہتے تو جھوٹ بول کر اپنی جان اور اپنا مال بھی بچا سکتے تھے، کیونکہ ڈاکوؤں کو تو ان پر ویسے بھی یقین نہ تھا کہ ان کے پاس اتنی اشرفیاں ہو سکتی ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے سچ کے دامن کو نہ۔ مگر آج کا مسلمان ایک چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، غداری کرتا ہے، اور اصل معنوں میں غداری تو وہ اپنے دین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ بات جھوٹے لوگوں کے لیے واضح طور پر لکھ دی گئی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ تو بحیثیت مسلمان آپ ہی بتائیں کہ کون اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار بننا چاہے گا؟